علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ فکلا اخذنا بذنبہ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من خسفنا به الارض ومنہم من اغرقنا وما كان اللہ لیظلمہم ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کہ ہم کسی بھی قوم یا کسی بھی بستی کو نہیں پکڑتے صرف اور صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ رب العزت کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں۔ آج کل ہماری کیفیت بہت عجیب ہے، اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، اللہ رب العزت ہم پر غضبناک ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے گا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ جو ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ معاف کرنے والا، گناہ بھی کرتے چلے جائیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی بھی کرتے چلے جائیں اور اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ نہیں بھائیو، صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رو رہے ہیں، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ایک صحابی مسجد نبوی کے پاس سے گزرا اور دیکھتا ہے مسجد نبوی کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں دیکھوں کون رو رہا ہے، کون رات کی تاریکی میں اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑا کر رو رہا ہے، کون ہے اتنا گناہ گار جو اللہ رب العزت سے اپنے گناہ بخشوا رہا ہے۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تیری ایک بھی نافرمانی نہیں کی، تیری ایک بھی نافرمانی نہیں کی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کا ڈاکو اور چور انسان تھا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی توحید کی دعوت، توحید کی سمجھ عطا فرمائی۔ ایک دن چوری کرنے کے لیے ایک گھر کی دیوار کو پھلانگنے لگے اور اچانک گھر سے یہ آیت سنی، آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں، ان کے اللہ کے ذکر سے دل لرز جائیں۔ یہ آیت کو سن کر فضائل بن عیاض پکار اٹھے الآن یا ربی، اے میرے اللہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی سمجھ دی اور کیا دیکھنے میں آیا تو فضائل بن عیاض اتنے بڑے محدث بن گئے اور صحیح بخاری مسلم سیاہ ستہ اور حدیث کی ہر کتاب میں ان کا نام آتا ہے۔ معنی یہ نکلا کہ جو اللہ رب العزت سے رجوع کر لیتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور صرف معاف نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہ اللہ رب العزت سے بخشوا لیں، اللہ رب العزت ہمیں گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔